السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، نصرت سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے علمی خیانت کے مظاہر، علمی و دعوتی خیانت کے مظاہر، اور اس سلسلے کی 10 باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ 10 پہلوؤں سے علمی خیانت کے مظاہر آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 11واں پہلو علمی خیانت کے مظاہر کا ہمارے سامنے ہے۔ آپ کے سامنے آج کا جو یہ درس ہے یا آج کے یہ دونوں سیشن ہیں، یہ جمعرات کے بجائے آج بدھ کو ہو رہے ہیں۔ بعض ضروری اور ہنگامی وجوہات کے پیش نظر ایسا کرنا پڑا ہے، ورنہ معمول کے مطابق جمعرات کو ہی یہ درس ہوا کرے گا۔ تو آج 11واں مظہر جو علمی دعوتی خیانت کے مظاہر کا 11واں مظہر ہے، وہ ہے خالص عربی زبان کا عجمیت میں لت پت ہونا۔ خالص عربی زبان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا اس عالمی پیغام، عالمی رسالت دین اسلام کو انسانیت کے درمیان عام کرنے کے لیے، قیامت تک کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جس زبان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ عربی زبان ہے۔ عربی زبان، خالص عربی زبان کا عجمیت میں لت پت ہونا۔ عجمیت کیا ہے؟ عجم، غیر عرب کو عجم کہتے ہیں، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ غیر عربی زبان والوں کو، غیر عربی کلچر والوں کو عجم کہا کرتے تھے۔ عجم کے معنی ہوتے ہیں گونگا پن، عجمیت گونگے پن کو کہتے ہیں۔ اسی لیے جانوروں کو، مویشیوں کو بھی عجما کہا جاتا ہے۔ عجما کیونکہ وہ بول نہیں سکتے، اس لیے ان کو عجما کہتے ہیں۔ بہرحال تو خالص عربی زبان ہے، زبان عربی ہے، خالص عربی زبان ہے جس میں قرآن کریم اترا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں۔ اب اس میں اس کا عجمیت میں مکس ہو جانا، عربی کا غیر عربی میں خلط ملط ہو جانا، لت پت ہو جانا، اس میں مکس ہو جانا، مل جانا، یہ بھی اصل میں ایک طرح کی علمی خیانت ہے، تعالم ہے۔ عربی کو عربی رہنے دیا جائے، خالص عربی زبان کو خالص عربی زبان رہنے دیا جائے، اسے دوسری زبانوں میں لت پت نہ کیا جائے۔ اگر لا علمی، کم علمی، بے علمی اور ایسے ہی علمی دعوے داری کی بنیاد پر عربی زبان کو دوسری زبانوں کے ساتھ لت پت کیا جا رہا ہے تو یہ بھی دراصل تعالم کا ایک حصہ ہے، یہ بھی علمی خیانت کا، علمی دعوے داری کا ایک حصہ ہے، اور یہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور اس مسئلے کو علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہمارے سامنے تقریباً 10 صفحات پر مشتمل یہ موضوع ہے، اور ہو سکتا ہے ہم اسے 1 سے 2 مجلسوں میں، 3 مجلسوں میں پڑھیں گے۔ تو یہ اصل میں بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ عربی زبان ایسا لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے ہمارے ملک میں دم توڑ رہی ہے۔ عربی زبان میں ہمارے مجلات، ہماری میگزینیں اور ایسے ہی ہمارے جو آرگنز وغیرہ چلتے تھے، خالص عربی زبان میں مقالات، مضامین اور ایسے ہی تحقیقات، دھیرے دھیرے اس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، اور جو کچھ عربی زبان میں لکھا یا بولا جا رہا ہے اس میں بھی اگر عجمیت کی مکسنگ ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے تو پھر عربی زبان کا کیا حال ہوگا۔ کہتے ہیں علمی خیانت کی ایک قسم لغوی قومیت ہے۔ لغوی قومیت،
ایک تو قومیت آپ جانتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ لغوی قومیت. یہ تعبیر ہے، علمی خیانت کی ایک قسم ہے. اور اسی قبیل سے لغوی آوارگی. لغوی دیکھ رہے ہیں، لغوی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زبان. لغت کا مطلب زبان، لغوی کا مطلب ہوتا ہے زبان سے متعلق. تو کہتے ہیں لغوی آوارگی یعنی زبان کی آزادی. کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، آدمی ادھر کے الفاظ ادھر، ادھر کے الفاظ ادھر استعمال کرے. لغوی آوارگی یعنی عمدہ اور خالص عربی زبان کا عجمیت میں لت پت ہونا. خالص عربی زبان کا عجمیت میں لت پت ہونا، یہ علمی خیانت کی ایک قسم ہے. کہتے ہیں ہر اس علمی دعوے دار کی جانب سے جس کا قاموس یعنی ڈکشنری محیط نہیں ہے اور اس کا قابوس وسیط نہیں ہے، اور عربی زبان میں اس کی حصے داری چند متفرق الفاظ کی حد تک ہے. یہ اصل میں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی زبان عربی خود بہت زیادہ معیاری ہے، اور ان کی قدرت جو زبان پر ہے اس سے بڑے جتنے معاصر علماء ہیں سب الحمدللہ واقف ہیں کہ وہ کس قدر قادر الکلام تھے. عربی زبان پر قدرت تھی انہیں. اصل میں یہ جو جملہ انہوں نے لکھا ہے یہاں پر حاشیے میں دیکھیے، کہتے ہیں آپ کے ذہن سے اوجھل نہ ہو کہ علامہ فیروز آبادی کی کتاب کا نام القاموس المحیط والقابوس الوسیط فیما ذهب من لغت العرب شماطیط، یہ اصل میں ان کی کتاب کا نام ہے. جب بھی اس کتاب کا نام آتا ہے تو مختصر نام آتا ہے القاموس المحیط للفیروز آبادی. القاموس المحیط للفیروز آبادی، پوری کتاب کا نام یہی ہے جو آپ کے سامنے، القاموس المحیط والقابوس الوسیط فیما ذهب الیہ فیما ذهب من لغت العرب شماطیط. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اسی سے یہ عبارت پوری شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے یہاں پر لکھی ہے، جس کا قاموس یعنی ڈکشنری محیط نہیں ہے. عربی زبان، خالص عربی زبان کا عجمیت میں لت پت ہونا، یہ عنوان ہے نا. تو اب کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے القاموس المحیط کے نام سے. قاموس کے معنی ڈکشنری کے ہوتے ہیں، معجم کے، ٹھیک ہے. اور محیط کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے الفاظ کو اپنے اندر جمع کر لینے والی ڈکشنری. تو کہتے ہیں جس کا قاموس ڈکشنری محیط نہیں ہے، یعنی جس کے پاس چند الفاظ ہیں، تھوڑے سے الفاظ ہیں، وکیبولری جس کو کہا جاتا ہے، بہت تھوڑے ہیں. تو کہاں سے عربی زبان بولے گا وہ؟ کہاں سے عربی زبان اس کے پاس رہے گی صحیح معنوں میں؟ تو جس کا قاموس محیط نہیں ہے، محیط ہونا چاہیے، اس کا قابوس وسیط نہیں ہے. قابوس کیا ہے؟ قابوس قاف با سین قبس، اور قاب اس سے بنا ہوا ہے، اور اصل میں تو قبس کے معنی ہوتے ہیں کسی بڑے مجموعے سے تھوڑا سا نکال لینا، کسی بڑے مجموعے سے تھوڑا سا نکال لینا، یہ اصل میں قاف با سین کا معنی ہے. لیکن لفظ جو اسم قابوس ہے، قابوس اصل میں کہا جاتا ہے ایسے شخص کو جو خوبصورت ہو اور جس کی رنگت بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو. ایسے شخص کو قابوس کہا جاتا ہے، یعنی خوبصورت جسم چہرے والا اور خوبصورت رنگ والا، ایسے کو کہتے ہیں قابوس. تو کہتے ہیں قابوس وسیط نہیں ہے. ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ القابوس الوسیط. وہ قابوس جو وسیط ہے، یعنی کیا مطلب؟ بہت خوبصورت اور بہت ہی زیادہ معتدل، بہت خوبصورت اور بہت زیادہ معتدل. تو اب کہتے ہیں جس کا قاموس محیط نہیں ہے، بہت کم الفاظ ہیں، اور جس کا قابوس وسیط نہیں ہے، یعنی جس کی خوبصورتی جیسی ہونی چاہیے معتدل ویسی نہیں ہے. اور کہتے ہیں آگے کیا تھا؟ فیما ذهب من لغت العرب شماطیط. شماطیط شمطات کی جمع ہے، اور شمطات اصل میں کہتے ہیں متفرق ہونے کو، جدا ہونے کو. لوگ آئے شماطیط، جاء
قوم شماطیت، لوگ شماطیت آئے، یعنی لوگ آئے لیکن سب الگ الگ آئے، ایک آ رہا ہے، دو آ رہا ہے، چار آ رہے ہیں، الگ الگ، سب لوگ اکٹھا نہیں آئے۔ تو شماطیت اصل میں متفرق کے معنی میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کی حصے داری چند متفرق الفاظ کی حد تک ہے، یعنی چند اکھڑے اکھڑے جدا جدا الفاظ ہیں، بس اس سے زیادہ اس کے پاس عربی زبان نہیں ہے۔ اتنی ساری بات جو لکھی ہے علامہ بکر رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ کی وسعت، الفاظ کی خوبصورتی اور بہت سارے الفاظ اکٹھا ہونا چاہیے، یہ سب ہے نہیں اس کے پاس، تو بھلا وہ کہاں سے عربی زبان بولے گا؟ اسی لیے عربی زبان بولنے اور لکھنے کے لیے دوسری زبانوں کو ملاتا ہے وہ، اور عربی زبان کی جو اصلیت ہے اسے ضائع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ دل میں بار بار یہ سوچ آتی ہے، دیکھیے اب یہ اس کا دکھ ظاہر کر رہے ہیں، یہ حالت یہ ہے، تو اب اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ دل میں بار بار یہ سوچ آتی ہے کہ آیا یہ متعالم علمی دعوے دار ایلوے کی کوکھوں میں الٹ پلٹ رہا ہے یا فارسی سلبوں سے نکلا ہے؟ یعنی بہت زیادہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ خالص عربی زبان کو اس طرح سے عجمی زبانوں میں ملا دیا گیا ہے، خلط بلط کر دیا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، عربی زبان کے خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، عربی زبان کے الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بکھرے ہوئے چند الفاظ ہیں، اس لیے غیر عربی زبان سے الفاظ میں، غیر عربی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ عجمیت میں اسے لت پت کرتے ہیں۔ تو اتنی حالت خراب ہو گئی ہے کہ بار بار یہ سوچ آتی ہے کہ یہ متعالم ایلوے کی کوکھوں میں الٹ پلٹ رہا ہے۔ ایلوا جانتے ہیں نا؟ ایک مادہ جو بے انتہا کڑوا ہوتا ہے، ایلوا ایک مادہ جو بے انتہا کڑوا ہوتا ہے، انسان اسے چکھ نہیں سکتا، انسان اسے گھونٹ نہیں سکتا، انسان اسے اپنی زبان سے منہ سے لگا نہیں سکتا، اتنا کڑوا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ایلوے کی کوکھ رحم کو کہتے ہیں، جہاں انسان یا کوئی بھی ذی روح پلتا ہے، کوکھ جس کو کہا جاتا ہے، ماں کی کوکھ جس کو ماں کا رحم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایلوے کی کوکھوں میں الٹ پلٹ رہا ہے، یعنی اتنی گندی زبان ہے، عربی زبان کو دوسری زبانوں سے لت پت کر دیا ہے، زبان اتنی گندی ہو گئی ہے، اتنی کڑوی کسیلی ہو گئی ہے، اتنی بھونڈی ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ متعالم اس کڑوے کسیلے پودے کی کوکھ میں الٹ پلٹ رہا ہے، یا فارسی سلبوں سے نکلا ہے۔ فارسی سلبوں سے، سلب پیٹھ کو کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ پیٹھ جو ہے نا، بون، اصل جو بون ہے اس کو سلب کہتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی، یا تو وہاں سے فارسی سلبوں سے نکلا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اصل عربی ہے ہی نہیں، فارسی کوکھ سے، فارسی سلب سے نکلا ہوا ہے۔ یہاں کوکھ کہا اور وہاں پر سلب کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیا فرمایا؟ یخرج من بین الصلب والترائب۔ سلب انسان کا جو وجود ہوتا ہے، انسان کی جو پیدائش ہوتی ہے جس مادے سے، وہ مادہ کہاں سے نکلتا ہے؟ من بین الصلب والترائب، صلب سے، ریڑھ کی ہڈی سے نکلنے والا مادہ، اور اس کے بعد رحم مادر سے نکلنے والا مادہ، اور پھر اس کے بعد انسان کا وجود ہوتا ہے۔ علامہ بکر نے ایک جملے میں سلب استعمال کیا ہے اور پہلے والے جملے میں کوکھ استعمال کیا ہے۔ یہ جس کو زبان پر قدرت ہوتی ہے، اس طرح سے وہ زبان سے کھیل لیتا ہے، زبان سے بڑی آسانی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو علامہ بکر رحمۃ اللہ علیہ موجودہ دور کے ان علماء میں سے ایک ہیں جو عربی زبان و ادب کے سلسلے میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ یا فارسی سلبوں سے نکلا ہے، یا پھر وہ حقیقت میں نبتی مجازن عربی ہے۔ ہم لوگوں نے نبتیوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے نا، کہ نبتی اصل عرب نہیں ہوتے ہیں، غلام اور اس طرح سے دوسرے علاقوں کے ادھر ادھر کے عجم کے لوگ جو کہیں آ کر کے بس گئے یا کہیں بسا دیے گئے، نہ اس کی اپنی تہذیب ہے، نہ ان کا اپنا کلچر ہے، نہ ان کی اپنی زبان ہے، ایسے لوگوں کو نبتی کہا جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں یا پھر وہ حقیقت میں نبطی ہے، حقیقت میں کیا ہے؟ نبطی ہے، مجازن عربی ہے، یعنی اس کو مجازن عربی کہہ دیا گیا ہے ورنہ حقیقت میں وہ غیر عربی ہے۔ یعنی یہ صرف یہ ساری باتیں کس نقطے پر علامہ بکر اسی بات پر یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں کہ اصل خالص عربی زبان کو کس طرح سے عجمیت میں لت پت کر دیا گیا ہے، اسی کا دکھ ظاہر کر رہے ہیں کہ یا تو وہ ایلوے کی کوکھ میں پل رہا ہے، اتنا کڑوا ہے، اور یا تو وہ فارسی سلبوں سے نکلا ہے، یعنی اصل اس کی ہے ہی نہیں، جڑ اس کی عربی ہے ہی نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں یا تو وہ حقیقت میں عربی نہیں ہے، اسے مجازن عربی سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں وہ نبطی ہے، عرب ہے ہی نہیں، اتنا بھوڈا ماحول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور یہ غول ہی حقیقت، یہ غول ہی شعوبیت یعنی عرب مخالف قومیت کا نظریہ رکھنے والوں کے لیے لقمہ تر ہے، جسے وہ زبان کو خلط ملط کرنے سے متعلق اپنی دعوتوں میں مہرہ بنا کر حسب ذیل امور کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم بات، بہت ہی اہم بات علامہ بکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے اصل میں ایک طبقہ ہے شعوبیت کا قائل ہے، شعوبیت ان کے یہاں پائی جاتی ہے۔ شعب کے معنی پاپولیشن کے ہوتے ہیں، آبادی کے، شعوب اسی کی جمع ہے، اور شعوبیت اس نظریے کو کہا جاتا ہے جس میں یہ بات ہوتی ہے، یعنی عرب مخالف قومیت کا نظریہ رکھنے والے ہیں۔ عرب مخالف قومیت یعنی ایسی نسل، ایسی سٹیزن شپ یا ایسی جس کو باشندہ کہا جاتا ہے، غیر عرب کی قومیت کی مخالفت کرنے والے ہیں، عرب قوم کی، ان کی تہذیب کی مخالفت کرنے والوں کا ایک طبقہ ہے جن کو شعوبی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ اس نظریے کے لوگ ہیں جو عرب کی مخالفت کرتے ہیں، عرب مخالف قومیت کا نظریہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایسے ہی لوگ کیا ہیں، یہ لوگ جو عربی زبان اچھی طرح سے نہیں جانتے اور عجمیت میں اس کو ملاتے ہیں، خلط ملط کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اس نظریے والوں کے لیے لقمہ تر ہیں۔ ایک طبقہ جو عرب مخالف ہے، عربی قوم کا مخالف ہے، عربی زبان کا مخالف ہے، ایسے لوگوں کو جب ایسے لوگ مل جائیں جو عربی زبان کو عجمیت سے مکس کرتے ہوں تو پھر تو بہت آسان ہو جاتا ہے عربی زبان کو بگاڑنے کے لیے۔ عربی زبان کو بگاڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تو مہرہ بن جاتے ہیں اس مقصد کے لیے۔ اسی بات کو علامہ بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، یہ غول کسے کہتے ہیں؟ یہ جھنڈ، یہ بھیڑ جو ایسے لوگوں کی ہے جو عربی زبان کو عجمیت سے مکس کرتے ہیں، یہ غول ہی شعوبیت کے لیے لقمہ تر ہے، یعنی آسان لقمہ ہے جسے وہ زبان کو خلط ملط کرنے سے متعلق اپنی دعوتوں میں مہرہ بناتے ہیں۔ جتنی بھی ان کی دعوتیں ہیں عربی زبان کو خلط ملط کرنے کے لیے، جتنی بھی وہ کوششیں کرتے ہیں اس کے لیے جو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اس مقصد کے لیے جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اس میں یہ لوگ مہرہ بنتے ہیں جو عربی زبان کو عجمیت سے لت پت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عربی زبان کو بگاڑنے میں ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہے گا۔ اچھا، اب یہاں پر تو ایک بہت ہی اہم بات بیان کر رہے تھے علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید، اور ابھی وہ بات چل رہی ہے، لیکن جملہ معترضہ کے طور پر صرف میں اشارہ یہ کروں کہ اس کے علاوہ اس چیز کو آپ اس وقت عرب دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہوا کیا ہے، بہت سارے غیر عرب ممالک کے لوگ ملازمت کے لیے عرب علاقوں میں جاتے ہیں، خلیج کے مختلف ملکوں میں، سعودی عرب، امارات اور دیگر علاقوں میں جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، عربی زبان کے وہ جاننے والے نہیں ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں ان کے بیچ میں، تو کچھ باتیں ادھر کی سیکھ لیتے ہیں اور بقیہ اپنا لب و لہجہ شامل کر کے گفتگو کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کا لب و لہجہ غیر عربی زبان والوں کے لب و لہجے سے مل جاتا ہے، اور کچھ ان عجمیوں کی زبان میں
عربی زبان کی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں۔ عام بول چال میں نہ ان عجمیوں کی زبان صحیح معنوں میں عربی ہے اور نہ ان عربوں کی عام بول چال صحیح معنوں میں عربی ہے۔ ایسے بھی عربی زبان میں بگاڑ آتا ہے۔ علماء، پڑھا لکھا طبقہ، کبار جو ہیں، علم اور تعلیم اور تعلم اور دعوت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تدریس وغیرہ سے، ان کی بات الگ ہے، لیکن عام جو سماج کا ماحول ہے عرب دنیا میں وہ یہی ہے کہ ان کی عام بول چال میں خالص عربی زبان نہیں ہے۔ ایک تو ان کی اپنی دیہات کی زبان، دارجہ زبان جو ہوتی ہے، جو عام زبان جو بولی جاتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری زبانوں کی ملاوٹ جو ان کی زبانوں میں آ گئی ہے، ان کی زبان میں آ گئی ہے، اس کی وجہ سے عربی زبان کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ اگر وہ صحیح عربی زبان، اصول اور قواعد کی، گرامر کی عربی زبان بولتے اور وہی سلسلہ چلتا تو باہر کے لوگ اچھی عربی زبان سیکھ سکتے تھے، لیکن آسانیاں پیدا کرنے کے لیے عام بول چال میں ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر مائل ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عجمیت ان کی عربیت میں مل گئی اور کچھ عربیت ان کی ان عجمیوں کے پاس آ گئی۔ خالص عربی زبان نہ ان کے پاس باقی بچی اور نہ ہی یہاں کے لوگوں کے پاس، غیر عربوں کے پاس باقی بچی۔ یہ بھی دراصل ایک طرح سے عربی زبان کا نقصان ہی ہے، اور خالص عربی زبان کا عجمیت میں مل جانا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اب یہ لوگ شعوبیت والے جو لوگ ہیں نا، شعوبیت جو عربی زبان کے مخالف ہیں، عرب قومیت کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے یہاں کیا کیا ہے، کیسے وہ عربی زبان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، عربی زبان کے اندر عجمیت لانا چاہتے ہیں، یہ دیکھیے۔ حسب ذیل امور کی دعوت دیتے ہیں۔ کس کس چیز کی؟ نمبر 1، پہلی چیز آزاد شعر و شاعری۔ آزاد شعر و شاعری، اس زبان کا بھی لفظ آنے دو، اس زبان کا لفظ بھی آنے دو، ادھر کی بھی تعبیر آنے دو، ادھر کا بھی محاورہ آنے دو۔ جب آزاد شعر شاعری کریں گے تو عربی زبان بگڑے گی کہ نہیں بگڑے گی؟ عربی زبان کی اصلیت باقی نہیں بچے گی۔ نمبر 2، عوامی لہجوں کا احیاء۔ اب عام لوگ کی جو بول چال ہے وہ تو عربی زبان کی گری ہوئی شکل ہے۔ عام جو بول چال ہے، عامت الناس، عوام الناس جو عربی زبان استعمال کرتے ہیں وہ تو قواعد اور اصولوں سے ہٹی ہوئی زبان ہوتی ہے۔ تو عوامی لہجوں کا جو احیاء ہو رہا ہے کہ عوامی لہجہ پھر زندہ کیا جائے، اس کی وجہ سے بھی اصل خالص عربی زبان متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3، رسم قرآنی کی تبدیلی۔ رسم قرآنی، قرآن کریم کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد، وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا پہلے مرحلے میں، اور اس کے بعد اس کی دوسری تدوین جو ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اور جو اب ہمارے سامنے قرآن کریم کا رسم ہے، رسم مطلب لکھاوٹ، جو اس کی لکھاوٹ ہے جیسے وہ لکھا ہوا ہے، اس رسم میں اس لکھاوٹ پہ تبدیلی، یہ بھی تو عربی زبان کا عجمیت میں لت پت ہونا ہے۔ اور ہم اس سلسلے میں اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر ہماری زبانوں میں بہت زیادہ اس کا اثر داخل ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کا جو ایڈیشن، جو نسخہ عجم میں، یہاں ہند و پاک میں خاص طور پر، جس کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارا خطہ ہے، ہمارا علاقہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو رسم ہے، جو اس کی لکھاوٹ ہے، اس میں بہت کچھ رسم عثمانی کے خلاف ہے، اس میں بہت کچھ عثمانی رسم کے خلاف ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو عربی زبان و ادب کے اصولوں کے بھی خلاف ہیں۔ تو اب یہاں جو کہہ رہے ہیں رسم قرآنی کی تبدیلی، قرآن کریم کی جو لکھاوٹ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے امت کو ملی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عجم کے لوگ کیسے پڑھ سکیں، ہند کے لوگ، پاکستان کے لوگ، یا اور دیگر ممالک میں جہاں عربی نہیں ہے وہاں کے لوگ کیسے پڑھ سکیں، اس مقصد کے لیے آسانی کی خاطر اس کے رسم میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں، کیونکہ وہ عربی زبان کے قواعد سے واقف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی الف کا مسئلہ ہے، الف وصلی، الف جب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر تو الف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کی حرکت سے خالی ہے،
نہ اس پر زبر ہے، نہ اس پر زیر ہے، نہ اس پر پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حرکت سے بالکل خالی ہے۔ اگر اس پر حرکت آئے گی تو وہ الف نہیں رہ جائے گا، وہ حمز بن جائے گا، وہ حمزہ بن جائے گا۔ اب اس کے بعد زیر زبر پیش جو بھی اس پر آئے گا۔ یہ عام غلطی ہے جو عجم کے رسم قرآنی کے اندر پایا جاتا ہے۔ ابھی آپ اپنے یہاں جو قرآن کریم شائع ہوتا ہے، چھپتا ہے، اپنے یہاں کا مطلب بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ میں، آپ اس کو اٹھائیں اور آپ پہلا صفحہ کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ رب العالمین جو آپ کو ملے گا، تو الحمدللہ رب العالمین کے الف پر آپ کو زبر لکھا ہوا ملے گا، لام پر سکون ہوگا۔ اب یہ عربی زبان کے اصول کے خلاف ہے، کیونکہ ال پر، الحمد کے الف پر اگر زبر لگا ہوا ہے تو پھر وہ الف نہیں رہ گیا بلکہ وہ حمزہ بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین سے ملا کر پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ایسے ہی پڑھنا ہوگا، جبکہ وہ الف، الحمد کا جو الف ہے وہ وصلی ہے، صرف ملانے کے لیے ہے، صرف ملانے کے لیے۔ تو یہ رسم قرآنی کی تبدیلی، اس پر مستقل لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس پر رسائل لکھے ہیں کہ رسم قرآنی کی تبدیلی کا مسئلہ کتنا خطرناک ہے۔ لیکن ہے کیا اصل میں کہ ہم عجم ہیں تو ہم کیسے پڑھیں، ہم کیسے پڑھ سکیں قرآن کریم، اس مقصد کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر یہ نوبت آئی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری تبدیلیاں رسم قرآنی کے اندر ہو گئی ہیں۔ اسی لیے مجمع ملک فہد کے اندر، جو پوری دنیا کا سب سے بڑا قرآن پرنٹنگ پریس ہے، کمپلیکس ہے، وہاں سے جب یہ ایڈیشن جو ہند پاک میں چلتا ہے، ایک سے زائد مرتبہ جب وہ شائع ہوا تو کافی اعتراضات ہوئے، اور عرب کے ان علماء نے، خاص طور پر جو خط اور املا کے ماہرین ہیں، ان لوگوں نے سخت اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں، اسے جہاں کی ضرورت ہے وہاں کے لوگ پڑھیں، وہ ذمہ دار رہیں، ہم مجمع ملک فہد سے یعنی کنگ فہد کمپلیکس سے اس کو شائع نہیں کریں گے۔ یہاں تک بات آئی، اور بہت دنوں تک اس رسم کا چھپنا معلق بھی رہا، موقوف بھی رہا، اور پھر اس کے بعد بہرحال علماء نے تاکید کی کہ نہیں، اب جو چیز جہاں چل رہی ہے وہاں چلنے دیں، اور ان کے لیے آسانیاں ہیں، قرآن کریم غلط نہ پڑھیں، ٹھیک ہے رسم میں کچھ کمی بیشی ہے لیکن لوگ قرآن کریم پڑھ تو سکیں۔ اس مصلحت کے پیش نظر دوبارہ پھر اس کی اشاعت شروع کی گئی، لیکن بدستور آج بھی اعتراضات اس کے اوپر ہوتے رہتے ہیں، اور اعتراضات باقی ہیں۔ تو رسم قرآنی کی تبدیلی، عربی نمبرات کی تبدیلی، آج دیکھیں حالت کیسی ہو گئی ہے، دھیرے دھیرے حالت یہ ہو گئی کہ کوئی عربی نمبرات استعمال ہی نہیں کرتا، ہر آدمی انگریزی لیٹن استعمال کرتا، تو عربی زبان لت پت ہو رہی ہے اجمیر سے۔ ایسے ہی نمبر 5 ذرائع ابلاغ میں نئے پیدا کردہ الفاظ عام کرنا۔ میڈیا میں ذرائع ابلاغ، اخبارات میں، پیپرز میں یا نیوز وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں، اس کے اندر اصل عربی زبان، ایک دم ایک خالص عربی زبان کا استعمال ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے، نئے الفاظ، نئے پیدا کردہ الفاظ کو عام کرنا، نئے الفاظ۔ مثال کے طور پر جو الفاظ آج عربی میں انگریزی میں استعمال ہیں، ان الفاظ کو عربیت میں ڈھالنے کی کوشش کرنا، اور اسی انگریزی لفظ کو عربی شکل دے دینا۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں، اور یہ موقع اس کا نہیں ہے، خالی صرف اور صرف اشارہ، ذرائع ابلاغ میں نئے پیدا کردہ الفاظ عام کرنا۔ تو اب نئے الفاظ نکالے جاتے ہیں اور اس کو عام کیا جاتا ہے، اس کے لیے جو اصل عربی کے الفاظ ہو سکتے ہیں اسے ناپید کیا جا رہا ہے، کم کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اگلا نقطہ جو ہے 6، اہل اسلام کی تالیفات اور کتابوں میں اخباری زبان داخل کرنا۔ زبان کئی طرح سے ہوتی ہے نا، ہے عربی ہی، ہے انگریزی ہی، لیکن زبان کیا ہے، زبان کا رخ الگ ہوتا ہے، زبان کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، تعبیرات الگ ہوتی ہے، اخبارات میں استعمال ہونے والی عربی الگ لب و لہجے کی ہوتی ہے،
اور دینی اور شرعی اسلامی کتابوں کے اندر استعمال ہونے والی زبان اور تعبیر الگ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اہل اسلام کی تالیفات اور کتابوں میں اخباری زبان داخل کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ عربیت کی اصالت کو نقصان پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ اس سے اخباری زبان داخل ہوگی، دینی زبان شرعی زبان کے بجائے اخباری زبان۔ اس کے بعد 7واں جو نقطہ ہے وہ ہے عربی زبان سے متعلقہ مواد کی کتابوں کے درمیان رکاوٹوں کی دیواریں مضبوط کرنا۔ عربی زبان سے متعلقہ مواد کی کتابوں کے درمیان رکاوٹوں کی دیواریں مضبوط کرنا۔ اب عربی زبان سے متعلقہ مواد یعنی عربی زبان کا مادہ جن کتابوں میں پایا جاتا ہے اس کے پھیلنے، اس کو چھاپنے، اسے عام کرنے کے درمیان رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ سارے کام کون لوگ کر رہے ہیں؟ شعوبیت والے، جو کس نظریے کے حامل ہیں؟ شعوبیت کے نظریے کے حامل ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ عربیت مخالف، عربی قومیت کے مخالف۔ کیوں عرب الگ تھلگ ہیں؟ کیوں ان کا الگ امتیاز ہے؟ کیوں ان کا الگ تشخص ہے؟ اور آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ جب عربیت کو خلط ملط کر دیا جائے گا تو عربی زبان میں ہی پورا دین اسلام ہے، اس میں خلط ملط کرنے میں، مکسنگ میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں نا دنیا میں گمراہیوں کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ایک سبب ہے غلط افکار و نظریات اور باطل عقائد کی کتابوں کو جو دوسری زبانوں میں تھیں، فارسی میں تھیں یا اور دیگر زبانوں میں تھی، اسے عربی زبان میں منتقل کرنا۔ اب اسے عربی میں منتقل کر دیا گیا، ٹرانسلیٹ کر دیا گیا، اب وہ باطل افکار عربی زبان پڑھنے جاننے والوں کے درمیان وہ افکار پھیلنے لگے۔ تو یہ بھی سبب ہے بہت سارے اسباب میں سے۔ کہتے ہیں اس طرح مصیبتوں اور نسل در نسل بیماریوں کا ایک سلسلہ ہے۔ بکر بن عبداللہ ابو زید فرماتے ہیں اس طرح مصیبتوں اور نسل در نسل بیماریوں کا ایک سلسلہ ہے جنہیں ہمارے درمیان کے علمی دعویدار حضرات ہضم کرتے ہیں۔ ان کے یہاں کیا ہے؟ سب ہضم ہے، چونکہ علم نہیں ہے تو سب کچھ ان کے ہضم ہو جاتا ہے، پھر انہیں پھیلاتے ہیں اور ان کا دفاع کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جہالت کے سبب ایسا کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ شہرت کی راہ میں مر جاتے ہیں۔ یہ مقاصد ہیں، کچھ لوگ شہرت کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی جہالت اور لاعلمی میں ایسا کام کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں، یہ نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد آگے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ عربی زبان کی اکیڈمیوں نے جو اس امت کی خیر خواہ ہیں ان کے جتھوں کو بکھیر دیا ہے۔ عربی زبان کی اکیڈمیاں کئی ایک قائم ہو گئی مصر میں اور عرب ممالک میں کئی ایک اکیڈمیاں۔ تو جو عربک زبان کی اکیڈمیاں قائم ہوئی ہیں وہ امت کی خیر خواہ ہیں، امت کی بھلائی چاہتی ہیں، ان کے جتھوں کو بکھیر دیا ہے۔ یہ لوگ جو تھے عربی زبان کو بگاڑنے والے اور شعوبیت عربی قومیت کے مخالفین، ان لوگوں نے اتنے سارے جو جتن کیے عربی زبان کو بگاڑنے کے لیے، یہ اکیڈمیاں جو قائم ہوئی ہیں الحمدللہ وہ ان کے جتھوں کو بکھیر کے رکھ رہی ہیں۔ یہ دراصل قرآن کریم کی زبان کی حفاظت کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کے معجزے کا تسلسل اور امتداد ہے۔ قرآن کریم کی زبان کی حفاظت، جب قرآن کریم کی زبان یعنی عربی زبان اس کی حفاظت ہوگی تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت ہوگی، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ تو عربی زبان کی حفاظت ہوگی تو قرآن کریم کی زبان ہے عربی، اس لیے قرآن کریم کی حفاظت ہوگی، اور یہی معجزہ ہے کہ قرآن کریم قیامت تک اپنی اصالت کے ساتھ باقی رہے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین، یہ قرآن کریم بہت ہی ستھری عربی زبان میں اترا ہے، بہت ہی واضح، روشن
اور ستھری عربی زبان میں اترا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کے ذریعے قرآن کریم کے بیان کی حفاظت کا امتداد ہے۔ عربی زبانی میں تو سب ہے نا، قرآن کریم بھی عربی میں ہے اور سنت بھی عربی میں ہے، تو عربی زبان کی حفاظت ہوگی تو قرآن کریم کا معجزہ بڑھے گا، زندہ رہے گا قیامت تک، اور عربی زبان کی حفاظت ہوگی تو سنت بھی عربی زبان میں ہے، اور جب سنت عربی کی حفاظت ہوگی تو سنت کی حفاظت ہوگی، اور سنت کی حفاظت ہوگی تو قرآن کریم کے بیان کی حفاظت ہوگی۔ قرآن کریم کی تشریح، قرآن کریم کا بیان اللہ کے نبی کے حدیثوں کے اندر ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ عربی زبان کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے، اور عربی زبان کو کتنی زیادہ حفاظت ہونی چاہیے، بالکل بھی ملاوٹ نہیں رکھنا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ ایک بھی لفظ دخیل نہ ہو، ادھر ادھر کے نئے الفاظ کو عربی زبان میں ڈھال کر کے انہیں پھیلانے کی کوشش کرنے کے بجائے اصل عربی زبان کو عام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے، ذکر کو، اور ہم ہی یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے اہل علم و ایمان پر لازم ہے کہ اس زبان کی دعوت دے کر، عربی زبان کی دعوت دے کر، اس میں دوسری زبان کی دراندازی کی روک تھام کر کے، یعنی باہر کی کوئی زبان اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے، دراندازی یعنی اندر آنے سے روک کر کے، اور عربیت مخالف پروپیگنڈوں سے دوری اختیار کر کے اس کی حفاظت کریں۔ تین باتیں کہی نا۔ عربی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں اہل علم و ایمان، اہل علم اہل ایمان پر واجب ہے، لازم ہے کہ اس زبان کی دعوت دیں۔ کیا مطلب؟ اس زبان کو پڑھو، اس کو سیکھو، اس کا علم حاصل کرو، آؤ عربی زبان کی طرف۔ ایک کام یہ کریں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اس میں داخل نہ ہونے دیں، دوسری زبانوں کے الفاظ کو اس میں داخل نہ ہونے دیں۔ ایسے ہی عربیت مخالف جو فرقہ ہے، جو عرب مخالف ہے، عربیت نہیں چاہیے، عربوں کا امتیاز ختم کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں ان لوگوں کے جو پروپیگنڈے ہیں، ان کی سازشیں ہیں، اس سے دوری اختیار کی جائے۔ یہ تین طریقے ہیں جس کے ذریعے سے عربی زبان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اس پروپیگنڈے کا سب سے اندوہناک یعنی تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ اخبارات کی سطحی زبان کو علمی کتابوں میں اتار دیا جائے۔ اخبارات نیوز پیپر کی زبان ہے، اخبارات کی زبان کو کہاں اتار دیا جائے؟ سطحی زبان کو، گری ہوئی زبان کو کتابوں کے اندر، علمی کتابوں میں اتار دیا جائے۔ اب آپ سوچئے کہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان، علمی کتابوں کی جو عربی زبان ہے اسے علمی تعبیر کے ساتھ، علمی معیار کے ساتھ ہی باقی رکھا جائے، اخبارات کی جو گری ہوئی زبان ہے اسے علمی کتابوں میں نہ ڈالا جائے۔ عربی نہیں چاہتے ہیں علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید، اخبارات کی سطحی عربی نہیں چاہتے ہیں، تو غیر عربی عجمی کی ملاوٹ کیسے برداشت کر سکتے؟ اس سے تو اور عربی زبان ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نیز انہیں چاہیے کہ گفتگو کو زبان عرب کے طریقوں پر ڈھالیں۔ بھئی بات چیت کو کیسے ڈھالنا ہے؟ عرب کے طریقوں پر ڈھالیں۔ عربی زبان، عربوں کی زبان، ان کا لب و لہجہ، اسلوب، انداز، تعبیرات، اور ایسے ہی ہے نا اس کی دیگر خصوصیات جو بھی پائی جاتی ہیں، اسی انداز میں عربی زبان کو ہم ڈھالیں۔ اب کوئی آدمی بہت زیادہ عربی زبان اور گرامر کا قواعد کا جاننے والا ہو، لیکن عربی زبان کا طور طریقہ، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز اگر نہ جانتا ہو، فصیح عربی زبان کو عجمی لب و لہجے میں بولتا ہو، تو یہ زبان پورے طور پر بھوڑی ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ہر زبان کا اپنا ایک خاص لب و لہجہ ہے، خاص طور طریقہ، خاص ڈھنگ اور سلیقہ ہے، اسی لب و لہجے میں اسے ڈھالنا ضروری ہے۔ کوئی عربی زبان کو اردو لب و لہجے میں، فارسی لب و لہجے میں، اور کس زبان کے لب و لہجے میں بولے تو زبان برباد ہو جائے گی۔ جیسے کسی اور زبان کو عربی لب و لہجے میں کوئی بولنا شروع کر دے تو وہ زبان بھی مجروح ہو جائے گی۔
تو اصل یہ ہے کہ عربی زبان کو، عرب کے طریقوں پر گفتگو کو زبان عرب کے طریقوں پر ڈھالیں، کیونکہ الفاظ معانی کے بڑے خدمت گزار ہیں۔ دیکھا آپ نے، معانی کی خدمت کون کرتے ہیں؟ الفاظ کرتے ہیں۔ ہمیں جو بات بولنی ہے، ہمیں جو مضمون بولنا ہے، جو مضمون بولنا ہے، جو بات ہمیں پہنچانی ہے، وہ تو مقصد ہے ہمارا۔ اس مقصد کے لیے کس کی خدمت لیتے ہیں ہم؟ انہی الفاظ کی خدمت لیتے ہیں، جو الفاظ استعمال کر کے ہم اپنی بات بول رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ الفاظ معانی کے بڑے خدمت گزار ہیں، اس لیے ان کا اچھا انتخاب کرنا، الفاظ کا اچھا انتخاب کرنا، نیز نو مولود یعنی نئے نئے جو الفاظ پیدا کیے جاتے ہیں اور بھوڑے الفاظ سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں کئی باتیں مشہور ہیں، جیسے الفاظ معانی کے قالب ہیں، یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں، ہے نا، اس کی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کئی الفاظ مشہور ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کے یہاں، جیسے پہلی الفاظ معانی کے قالب ہیں، یعنی کیا مطلب؟ الفاظ جیسے استعمال کریں گے ویسے ہی معانی بنیں گے، ہے نا۔ اس کے بعد الفاظ معانی کے خدمت گار ہیں اور معانی لفظ کی تدبیر کے مالک ہیں۔ الفاظ معانی کے خدمت گار ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، الفاظ کی خدمت معانی پیدا کرتی ہے، الفاظ ہی کا استعمال کر کے ہم معانی بولتے ہیں، اور معانی جو ہیں وہ لفظ کی تدبیر کے مالک ہیں۔ معانی لفظ کی تدبیر یعنی لفظ کو صحیح معنوں میں ڈھالنا، لفظ کو منظم کرنا، یہ الفاظ، یہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان کے بارے میں۔ اس کے بعد دیکھیے آگے، اب یہاں سے اب ہم آپ کو سمجھانا شروع کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور اگر عربی زبان سے محبت اور دوستی کا تہیہ کر لیں، اس میں دوسری زبان کی اندازی کو ٹھکرا دیں، دوسری زبان کی دراندازی کو ٹھکرا دیں اور اس بارے میں دوستی اور دشمنی کا معیار قائم کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی چاہنے والوں کے لیے یہ نقطۂ نظر مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو زبان سیکھنے کا، آپ سوچ ہی لیں کہ زبان سیکھنا ہے، تو یقیناً آپ زبان سیکھ لیں گے۔ دوسری زبان سے آپ کو بچنے کے لیے آپ ٹھان لیں کہ دوسری زبان کو عربی زبان میں نہیں مکس ہونے دینا ہے، تو آپ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دوستی دشمنی کا معیار قائم کر لیں، یعنی کیا مطلب؟ عربی زبان سے دوستی ہو جائے خالص عربی زبان سے، اور اس میں دوسری زبانوں کی ملاوٹ سے دشمنی ہو جائے، تو عربی زبان خالص رہ جائے گی۔ کہتے ہیں البتہ یہ چیز انہی جیالوں سے ہو سکتی ہے جو شرف، بلند ہمتی اور ظلم نہ سہنے کی خوبیوں سے آراستہ ہوں۔ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی نہیں۔ جس کے یہاں سب چلتا ہو اس کو کیا پریشانی ہے؟ جس کے یہاں سب کچھ چلتا ہو، سب کچھ روا ہو، کوئی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو سب کچھ چلائے گا۔ لیکن کہتے ہیں اس کے لیے واقعی کیا چاہیے؟ شرف چاہیے، اونچا پن، اونچی سوچ، بلند سوچ ہونی چاہیے، بلند ہمتی، عزم اونچا ہونا چاہیے۔ اور کیا ہے؟ ظلم نہ سہنے کی خوبیوں سے آراستہ۔ عربی زبان میں دوسری زبانیں گھس رہی ہیں تو عربی زبان پر ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو ظلم نہیں سہنا ہے ہمیں اصل عربی زبان پر قائم رہنا ہے اور عربی زبان کو قائم رکھنا ہے۔ تو جو لوگ شرف، بلند ہمتی اور ظلم نہ سہنے کی خوبیوں سے آراستہ ہوں، انہی جیالوں سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور اجر و ثواب کی نیت اور دین کی خدمت سمجھ کر اس کی راہ میں سرگرم عمل ہوں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عربی زبان کوئی لینگویج کی حد تک تھوڑی نہ ہے، عربی زبان قرآن کی زبان ہے، سنت کی زبان ہے، اللہ کے نبی کے اصحاب کی زبان ہے، تابعین کی زبان ہے، امت کی کئی اجیال کے علماء کی، ائمہ کی زبان ہے۔ تو یہ تو دین سے متعلق ہے نا۔ تو صاف کہتے ہیں اور اجر و ثواب کی نیت اور دین کی خدمت سمجھ کر اس کی راہ میں سرگرم عمل ہوں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج تو حالت یہ ہو گئی ہے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی کہ وہ عربی متن، زبان نہیں،
عربی متن کو اس کے حروف تہجی اور حرکات و سکنات کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن کریم کو یا عربی زبان کو پڑھ نہیں سکتے۔ عربی زبان الفاظ جو ہے نا، حروف ہجا الف با جیم، اس کو جاننا، اس کے حرکات کو جاننا اور عربی زبان کو پڑھنا، قرآن کریم لکھا ہوا اللہ کا کلام بھی وہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے کہاں سے؟ رومن کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ قرآن کریم نہ تو پڑھنا آیا ہے اور نہ رومن کے ذریعے سے کبھی صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنا انہیں آتا ہے۔ اور بھلا ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں؟ دنیا کی کوئی بھی زبان آدمی مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال میں سیکھ سکتا ہے کہ نہیں سیکھ سکتا ہے؟ قرآن کریم تو بہت آسان زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی زبان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم کو آخر پڑھنے سیکھنے کی جستجو اور چاہت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک آدمی جو بچہ نہیں ہے، جوان ہے، بڑی عمر کا ہے، وہ بہت آسانی کے ساتھ بمشکل مہینے سے 2 مہینے میں قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ لیکن عمریں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا، قرآن کریم کو پڑھنا نہیں چاہتا، بس اسے عربی، ان الفاظ کو، قرآن کریم جو عربی میں ہے اس کو انگریزی رومن میں ہمیں مل جائے تو اچھا ہے، اور اس کے بعد وہ ABCD کی مدد سے عربی زبان میں قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور قرآن کریم پڑھنا اسے نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی زبان تو ساری دنیا کی عربی زبان سے سب سے اونچی زبان ہے۔ عربی زبان خود ایسے حروف کے اور ایسے آوازوں کے ساتھ، ایسے نطق کے ساتھ، ایسے مخارج کے ساتھ خاص ہے جو دنیا کی کسی زبان میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ تو بھلا کون سی زبان میں رومن کرنے سے قرآن کریم کو پڑھنا آسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صحیح معنوں میں قرآن کریم کو انسان کسی بھی زبان میں منتقل کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن کریم کو اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، اس کے اصوات، آوازوں کے ساتھ، اس کی خصوصیات کی پوری رعایت کے ساتھ ہی ہمیں سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہوگا، تو ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کو پڑھ سکیں گے۔ اسی لیے کتنے سارے حروف کے لیے انگریزی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی الفابیٹ نہیں، کوئی لیٹر نہیں ہے، وہی لیٹر عربی زبان کے کئی الفابیٹ کے لیے، کئی حروف کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ فرق کرنے کے لیے اوپر نیچے کی لائنیں، انڈر لائن، اوور لائن بنا دیا جاتا ہے یا کچھ رمز بنا دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے عربی زبان کے ان حروف کے مخارج تو نہیں انسان سیکھ سکے گا۔ اس لیے عربی زبان میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے بھائیوں کو قرآن کریم کی کچھ آیتیں یاد ہیں اور وہ غلط یاد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم پڑھنا نہیں سیکھا، رومن سے یاد کیا ہوا ہے، اور وہ غلطیاں بدستور باقی ہیں، کیا نماز میں، کیا غیر نماز میں غلط یاد ہے، کیونکہ جو اصل زبان سے یاد ہی نہیں کیا ہے، منتقل کردہ زبان سے یاد کیا ہے، اور منتقل کردہ زبان میں صحیح معنوں میں منتقل نہیں ہوا قرآن کریم، تو غلطیاں ویسے کی ویسے ہی باقی رہیں گی۔ غین کے مخارج، ضا کے مخارج، ضاد کے مخارج، زال ہے، زا ہے، سب ایک جیسا، اس لیے یہ ساری غلطیاں بہت سارے لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ تو شیخ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے اگر آپ عربی زبان سے محبت اور دوستی کا تہیہ کر لیں تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اس بات کا تجربہ کیا جا چکا ہے کہ جس کی نیت سچی ہوتی ہے اور جو اس کے لیے ایک ہی راستہ طے کر لیتا ہے، ایک ہی راستہ طے کر لیتا ہے۔ اور یہ ایک ہی راستہ طے کرنے کی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں ایک ہی راستہ؟ کہتے ہیں کیونکہ عربی زبان مزاحمت اور شراکت قبول نہیں کرتی۔ عربی زبان مزاحمت اور شراکت قبول نہیں کرتی۔ عرب کے جو لوگ بھی صحیح معنوں میں عربی کے علاوہ دوسری زبان، تیسری زبان، چوتھی زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں اور کئی زبانیں بولنے لگے، ان کی عربی زبان متاثر ہونے لگتی ہے، کیونکہ عربی زبان مزاحمت نہیں برداشت کرتی۔ مزاحمت جانتے ہیں نا؟ ٹکراؤ،
اور شراکت۔ کہتے ہیں جو ایک ہی راستہ طے کر لیتا ہے توفیق سے ہمکنار ہوتا ہے، توفیق سے ہمکنار، توفیق ملتی ہے اسے، چنانچہ اس کے پاس الفاظ صف باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خوبصورت معنی کا انبار لگ جاتا ہے، اور وہ ان میں سے جو چاہتا ہے لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اگر صحیح معنوں میں عربی زبان میں انسان محنت کر لے اور عربی زبان سیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، تو یقیناً اس کے لیے چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ توفیق پاتا ہے اور عربی زبان سیکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے یہ خوبی کئی معاصر سلفی علماء میں دیکھی ہے، ہم نے یہ خوبی کئی معاصر یعنی اسی دور کے، اسی زمانے کے سلفی علماء میں دیکھی ہے، جن میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ 3 علماء کے نام یہاں پر شیخ نے لکھے ہیں۔ نمبر 1 علامہ داعی عربی زبان کے ماہر شیخ محمد الخضر حسین رحمہ اللہ، جن کی وفات 1377 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 علامہ داعی عربی زبان کے ماہر شیخ محمد البشیر الابراہیم رحمہ اللہ، جن کی وفات 1385 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3 علامہ محدث عربی زبان کے ماہر شیخ احمد بن محمد شاکر رحمہ اللہ، جن کی وفات 1377 ہجری میں ہوئی، اور ان کے علاوہ دیگر علماء۔ 3 لوگوں کی مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان تینوں بلند پایا علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ یہ تینوں بڑے بڑے علماء ہیں جن کا نام آپ پڑھے ہیں، ابھی آپ نے پڑھا ہے، یہ بہت چوٹی کے علماء اور ائمہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان تینوں بلند پایا علماء کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے اور ان کے یگانہ اسلوب بیانی سے متاثر ہوا ہوں۔ یعنی ان کی کتابوں میں جو عربی زبان لکھی ہوئی ہے بہت ہی یگانہ ہے، نادر ہے، بے مثال ہے، میں اس کو پڑھ کے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اور یہ جملہ بہت قیمتی ہے کہ میں ان کی ہے نا زبان کو پڑھ کے بہت متاثر ہوا ہوں، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید کہہ رہے ہیں، جو خود اس قدر ادیب ہیں، اس قدر عربی زبان کے ماہر ہیں، اس قدر وسعت ہے زبان کے اندر، اتنی قدرت ہے کہ اچھے اچھے کبار علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حیرت کا، تعجب کا اظہار کیا ہے کہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ یہ تعبیرات اور یہ الفاظ لاتے کہاں سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں ان 3 معاصر علماء سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، ان کے یگانہ اسلوب بیانی سے، جو بیان کرنے کا انداز جو ہے نا، زبان کا جو انداز ہے، بہت متاثر ہوا ہوں۔ کہتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام فرمایا کہ میں شہر نبی یعنی مدینہ، شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے استاذ محترم شیخ محمد الامین الشنقیطی رحمہ اللہ، وفات 1393، اور یہ نام بہت عظیم ہے، یہ نام بہت عظیم ہے۔ یہ اصلاً عرب کے نہیں ہیں، شنقیط کے ہیں۔ شنقیط افریقہ کا ایک علاقہ ہے، شنقیط افریقہ کا ایک علاقہ ہے، لیکن مدینے میں عمر بھر رہے اور بہت بلند پایا علماء میں سے ایک ہیں۔ کہتے ہیں صاحب اضواء البیان، یہ تفسیر کی معاصر تفسیروں میں ایک بہت ہی نمائندہ تفسیر ہے، خالص سلفی منہج کی تفسیر، اور خاص بات قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر، قرآن کریم کی آیتوں سے۔ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، قرآن کریم کو قرآن کریم سے واضح کرنے کے لیے یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ کہتے ہیں میں اپنے استاد شیخ محمد امین شنقیطی صاحب اضواء البیان کی شاگردی میں مسلسل تقریباً 10 سالوں تک رہا ہوں، 10 سالوں تک ان کی شاگردی میں رہے، فالحمدللہ علی توفیقی۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں ان علماء سے بہت متاثر ہوا ہوں جن کی زبان بہت زیادہ معیاری ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک پیراگراف پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب پڑھنے والے یعنی جن کے پاس خالص عربی زبان میں بات پہنچائی جائے گی بھی ایسے ہو جائیں گے، پڑھنے والے یعنی جن کے پاس خالص عربی زبان میں کتابیں پہنچائی جائیں گی وہ بھی ایسے ہو جائیں گے، تو ان کے لیے بھی اس نقطۂ نظر کو سمجھنا دشوار نہ ہوگا۔ یہ نقطۂ نظر کہ عربی زبان خالص ہونی چاہیے، ملاوٹوں سے پاک ہونی چاہیے۔ البتہ ذرائع ابلاغ پڑھنا سننا ہی جس کی شب گوئی اور پہم عادت بن گئی ہو، اس نے درسگاہ کے بجائے قہوہ خانے کو اپنا مسکن، کتاب کے بجائے اخبار کو اپنا ساتھی
اور علمی مذاکرات کے بجائے کھیل کود سے متعلق بحث و مباحثے کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہو تو بھلا اسے یہ خوبی کیسے حاصل ہوگی؟ عربی زبان جاننے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی نا. عربی زبان کے لیے، عربی زبان صحیح معنوں میں سیکھنے کے لیے ہمیں واقعی اسی راہ پر چلنا ہوگا جس سے یہ عربی زبان مل جائے. لیکن یہ دیکھیے، یہ تبصرہ کر رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ آج حالت یہ ہو گئی ہے ذرائع ابلاغ پڑھنا سننا ہی، ذرائع ابلاغ، اخبارات پڑھنا، میڈیا سننا. اب اخبارات اور میڈیا پر آنے والے نہ جانے کتنے ردی عربی زبان کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ادیب اور اچھا ماہر آدمی کہاں اس کے اندر آتا ہے؟ تو کہتے ہیں جس کا ذرائع ابلاغ پڑھنا سننا ہی، جس کی شب گوئی یعنی رات میں دیر تک جاگ کر کے اس میں لگے رہنا، اور پہم عادت، مسلسل عادت بن گئی ہو. اس نے درسگاہ کے بجائے، درسگاہ جہاں پڑھنے سیکھنے کی جگہ ہوتی، اس کے بجائے قہوہ خانے کو اپنا مسکن بنا لیا ہو، ہے نا؟ CCD کیا کہتے ہیں اس کو؟ آج کل چائے خانے ہیں نا، برانڈڈ عالمی سطح کے، اور یہ عرب میں زیادہ ہیں. ہم تو کبھی کبھار نظر پڑتی ہے، لیکن عرب دنیا میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ ایک معیار بن گیا. چائے پینا نہیں کام ہے، معیار یہ ہے کہ ہم فلاں جگہ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس کا معیار یہ بن گیا ہو کہ وہ درسگاہوں کو چھوڑ کر کے قہوہ خانے میں جا کر کے بیٹھتا ہو، وہاں وقت گزارتا ہو، وہاں اسے اپنا مسکن بنا لیتا ہو، یعنی وہاں رہنے جانے آنے رہنے ٹکنے کا مسکن بنا لیتا ہوں. کتاب کے بجائے اخبار کو ساتھی بنا لے، بجائے اس کے کہ کتاب کو ساتھی بنائے، کتاب کو پڑھے، وہ کس کو ساتھی بنائے؟ اخبار، پیپر لے کر کے، نیوز. اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب اخبارات چلتے تھے. ہم نے بار بار آپ سے ذکر کیا کہ اگر یہ 30 سال کے پہلے کی کتاب ہے، اس وقت کے تناظر میں علامہ بکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں لکھی. اگر آج کے حالات اور آج کا میڈیا دیکھتے ان کی آنکھوں کے سامنے چیزیں ہوتی تو آج یہ کتاب نہ جانے کس انداز سے لکھی گئی ہوتی، کتنا دکھ اور کرب اس کے اندر بیان کیا گیا ہوتا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. آج حالت کیا ہو گئی ہے. تو اخبار کو اپنا ساتھی بنا لے، اور علمی مذاکرات کے بجائے، یعنی کہ علم کی مجلس ہو، سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے مسائل کا علم حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اس کے بجائے کھیل کود سے متعلق جو بحث و مباحثہ چلتا ہے، فٹ بال کے، کرکٹ کے، والی بال کے، اور دنیا کے عالمی معیار کے جو کھیل ہیں، اس پر بحث و مباحثہ، فلاں کی تعریف، فلاں کی تنقیص، یہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، یہ ماحول. علامہ بکر کہتے ہیں کھیل کود سے متعلق بحث و مباحثے کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہو تو بھلا اسے یہ خوبی کہاں سے حاصل ہوگی؟ تو جس چیز میں مشغول ہے وہی تو حاصل ہوگا. نیز اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گرچہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، مگر اپنے کرتوت کے سبب وہ ایک چٹیل میدان میں بے وقعت پڑا ہوا ہے. اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہو، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے چٹیل میدان میں کوئی بے وقعت پڑا ہو، کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو. اس نے اپنے اور عربی زبان کے علم کے درمیان، اپنے اور عربی زبان کے علم کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر لی ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے. تو کہاں سے عربی زبان آئے گی؟ اسے عربی زبان کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں نیز یہ نقطہ نظر عربی زبان کی دعوت اور اس کی نشر و اشاعت، عجمیت اور عجمیوں کی نابودی اور لوگوں کو عربی زبان کے مواد کی کتابوں سے رجوع کرنے کی طرف موڑنے کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے. کیونکہ قرآنی زبان کی دعوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ باہم گفتگو اور نو کے قلم بھی رواں دواں رہیں. عربی زبان کی دعوت دیں، قرآن کریم کی زبان، قرآنی زبان کی دعوت دینے کے لیے صرف دعوت دینا زبان سے کافی نہیں ہے، اس کے لیے بولنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے لکھنا بھی ضروری ہے. تب جا کر کے یہ عربی زبان، قرآن کی زبان دنیا میں عام ہوگی. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اب یہاں سے آگے علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 علماء کے نام لکھے تھے، محمد خضر الحسین، ایسے محمد بشیر الابراہیمی، اور ایسے احمد بن محمد شاکر، ان لوگوں کے کچھ اقتباسات آگے نوٹ کریں گے، بعض لوگوں کے، جس سے یہ بات اور زیادہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ عربی زبان کو کس طرح سے خلط ملط کر دیا گیا
عجمیت کے ساتھ اسے لت پت کر دیا گیا، پورے طور پر اس میں اسے لت پت کر دیا گیا۔ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خالص عربی زبان سیکھنے، اس سے وابستہ رہنے کی اور اس کے جو سورسز ہیں، اس کی جو راہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسے سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔